اور قرآن پاک سورت فاتحہ سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے کسی لفظ کا انکار کرے، لفظ تو دور کی بات ہے، قرآن کے کسی حرف کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور اگر کوئی قرآن پاک کے کسی لفظ میں تحریف کا عقیدہ رکھے کہ وہ بدل گیا ہے، تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ جیسے معاشرے میں ایسا گروہ پایا جاتا ہے دشمنان اصحاب رسول اور اہل بیت کا، کہ وہ قرآن پاک کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھتے، اور ان کے کفریہ وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ان کا قرآن پاک کے بارے میں تحریف کا عقیدہ ہے۔ اور امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول و اہل بیت نہ وہ کبھی اس موجودہ قرآن پر ایمان لائے ہیں اور نہ ہی کبھی لا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کو نقل کرنے والے اور اس کی روایت کو بیان کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں انہیں تو وہ کافر سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ دوسری بڑی وجہ، ان کی کتابوں میں 2000 سے زائد روایات ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف یعنی تبدیلی ہوئی ہے، اور صرف وہ ایک قسم کی تحریف کے قائل نہیں، بلکہ قرآن پاک کے بارے میں 5 قسم کی تحریف کے وہ قائل ہیں۔ نمبر 1 کہ اس قرآن میں کمی کی گئی ہے، کچھ چیزیں اس میں سے ختم کی گئی۔ نمبر 2 اس قرآن میں جو نہیں تھا اس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ بھی تحریف ہے۔ نمبر 3 اس قرآن کے الفاظ میں تحریف ہوئی ہے۔ نمبر 4 اس قرآن کے حروف میں تحریف ہوئی ہے۔ نمبر 5 جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ ایسے نہیں تھی، جو آیات کی ترتیب ہے یہ ایسے نہیں تھی، جو کلمات کی ترتیب ہے یہ ایسی نہیں تھی۔ تو یہ 5 قسم کی تحریفات کہ وہ قائل ہے، اور صرف قائل زبانی حد تک نہیں ہے، بلکہ دشمنان اصحاب کی کتابوں میں درج ہے۔ وہ 3 دعوے کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تحریف پر جو روایات ہیں وہ روایات متواتر ہیں۔ روایات کی اقسام میں سب سے مضبوط ترین قسم وہ حدیث متواتر ہوتی۔ حدیث متواتر اسے کہتے ہیں جسے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے لوگ ہوں کہ جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل بھی تسلیم نہ کرے، اور ایسی حدیث متواتر کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو ان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہے، اور اس کے اوپر جو روایات ہیں وہ روایات متواتر ہیں، یہ پہلا دعویٰ ان کا۔ اور دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ روایات ایسی ہیں جو صراحتاً قرآن پاک کی تحریف پر دلالت کرتی۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے ان روایات کی وجہ سے ہم مجبور ہیں قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ رکھنے میں۔ اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ رکھے وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک واضح اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو خود ہی اتارنے والے ہیں اور ہم اس کے خود ہی محافظ ہیں۔ تو جس چیز کا اللہ محافظ ہو بھلا اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ بھلا اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ تو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس کے محفوظ ہونے کو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔